سے بچ گیا تو یہ پیٹ کا تقویٰ ہے۔ ہاتھ غلط کام سے بچ گئے تو یہ ہاتھوں کا تقویٰ ہے۔ اب آپ سمجھے ہیں نا، پاؤں غلط سمت جانے سے بچ گئے تو یہ پاؤں کا تقویٰ، یعنی جسم اگر محفوظ رہا گناہ سے تو یہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ اور اس کے بعد اگر دل، نفس اگر جن چیزوں سے نفس انسان میں بری رغبتیں، بری خواہشیں، بری چاہتیں پیدا کرتا ہے، اگر نفس سب بری رغبتوں، بری چاہتوں، بری خواہشوں، بری شہوتوں سے نفس بچ گیا تو یہ ورع ہے۔ اب چاہت کوئی عمل نہیں ہے، وہ تو کسی نے دیکھی نہیں، وہ تو اندر ہی ہے، نفس کے اندر ہے، نفس کی ایک ابھار تھا۔ رغبت نفس کی شے ہے، وہ عمل نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر جسم کو دیکھیں تو متقی نظر آئیں اور نفس کو دیکھیں تو گناہ میں لت پت نظر آئے، مگر ہماری نگاہ نفس پہ نہیں پڑتی، ہم تو جسمی دیکھتے ہیں نا۔ کتنے ہیں کہ جنہوں نے جسم یعنی ظاہر بچا لیے گناہ سے، اگر ظاہر گناہ سے محفوظ رہا تو تقویٰ ہوا، اور باطن یعنی نفس اگر گناہ کی چاہت سے محفوظ رہا تو ورع ہوئی، ورع ہوئی گناہ سے، بری چاہتوں سے، بری رغبتوں سے، بری طلب سے، بری شہوت سے، بری خواہش سے، برے دھیان سے نفس بچ گیا تو شخص صاحب ورع ہو گیا۔ اور اگر دل دنیا کی رغبت سے خالی ہو گیا، دل دنیا و ما فیہا، ما سوی اللہ سے اگر دل سارا صاف ہو گیا تو یہ زہد ہے۔ گناہ سے نہیں، زہد گناہ سے پاک ہونے کو نہیں کہتے، ظاہر کے گناہ سے پاک ہوئے تو تقویٰ ملا، باطن کے گناہ سے پاک ہوئے تو ورع ملی، باطن کے گناہ سے پاک ہوئے تو صاحب ورع ہو گئے۔ اور اگر ما سوی اللہ سے دل پاک ہو گیا، اللہ کے ہر غیر سے دل خالی ہو گیا تو زہد ہوا۔ کیا؟ زہد ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ زہد لیتا ہے، زہد کے مقام پہ پہنچتا ہے تو تب جا کے اللہ سے اس کی آشنائی شروع ہوتی ہے، دوستی اور اللہ سے یاری شروع ہوتی ہے۔ زہد سے پہلے زہد سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کے اندر ورع بھرپور، زندگی ورع سے بھرپور ہوگی، اور ان کا ارادہ، وہ اب دل کی طرف اشارہ ہے، زہد کی طرف، ان کا ارادے ہر کام میں ہمیشہ صحیح ہوں گے۔ یہ اشارہ نیت کی طرف ہے کہ دل ان کے ہماتن متوجہ اللہ رہیں گے، جو کام کریں گے اس کام کے اندر نیت اور ارادہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، کوئی کام اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور شے کے لیے نہیں کریں گے، انہیں ان کے ارادوں کو کسی اور شے سے کوئی غرض نہیں ہوگی، کسی اور شے سے کوئی غرض نہیں ہوگی، ان کے ارادے صحیح ہوں گے، یعنی نیتیں خالص ہوں گی، اور سلامت۔ یہ دو باتیں تو اللہ کے لیے تھی، ابدال ان کے اخلاق، یہ دو باتیں اللہ کے لیے ہو گئی کہ ظاہر و باطن گناہ سے پاک ہوں گے، اور نیت اور ارادہ ہمیشہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوگا،
اور دو باتیں مخلوق کے لیے ہوں گی، سلامت الصدر للخلق، ان کے سینے مخلوق کے لیے ہمیشہ ہر غیظ و غضب اور انتقام اور کدورت اور غصے اور عناد اور بغض اور عداوت سے ان کے سینے پاک رہیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عداوت رکھنا، غضب رکھنا، غیظ رکھنا، نفرت رکھنا، کدورت رکھنا، انتقام رکھنا، ہر چیز سے مخلوق کے لیے ان کے سینے اور دل محفوظ رہیں گے۔ یہ چیزیں ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گی، سینے اتنے صاف اور سلامت ہوں گے۔ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ، اور ان کی زندگی اور ان کا قول ہر وقت امت اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور نصیحت میں ہوگا۔ قول ہر وقت مخلوق کی نصیحت کے لیے ہوگا، اس نصیحت میں لگے رہیں گے۔ پھر آپ سے پوچھا، حضرت جنید بغدادی ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی نے فرمایا، اربع خصال ترفع العبد، فرمایا 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ بندے کو بلند کر دیتی ہیں، اونچا درجہ دے دیتی ہیں، اب اس کی حد ہی کوئی نہیں، جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنا وہ بلند ہوتا جائے گا بندہ۔ 4 چیزیں بندے کو، عبد کو بلند کر دیتی ہیں، اونچا درجہ دیتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا العلم والادب والامانہ والعفہ۔ ایک علم، اور علم میں نے ہمیشہ کہا جب بھی رفع درجات کے لیے علم کا نام آتا ہے تو اس علم سے مراد ہمیشہ علم نافع ہوتا ہے، ہمیشہ مراد۔ صوفیاء غیر نافع علم کو ہلاکت مانتے ہیں، علم ہی نہیں مانتے۔ علم نافع، اور علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل صالح کے ساتھ جڑا ہوا، عمل صالح کے ساتھ جو علم عمل صالح سے خالی ہے اس کو اللہ والے علم نہیں مانتے، ہلاکت مانتے، جہالت مانتے، تاریکی مانتے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پوری زندگی میں غور کیا کہ سب سے مشکل عمل کون سا ہے، سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام، سب سے زیادہ مشکل عمل یہ دیکھا کیا کہ اپنے علم پر عمل کرنا، جتنا علم ہے اتنا اس پر عمل کرنا، اس سے بڑھ کر مشکل کام کوئی نہیں دیکھا۔ جتنا علم ہے اتنا عمل، دیکھیے جتنا علم اللہ دے گا اس پر عمل کی ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جائے گی۔ جس کے پاس علم تھوڑا ہے اس پر عمل کی ذمہ داری بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ جس کا علم بڑھتا جائے گا، اب اس کو چونکہ علم بڑھتا جا رہا ہے تو جس جس شے کا شریعت میں، طریقت میں، سلوک میں، تصوف میں اللہ کے اوامر و نواہی کا، اللہ کی رضا کا، اس کی ناراضگی کا علم جتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب اس کو چونکہ علم میں بات آ گئی ہے، اب عمل نہیں کرے گا تو گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اور جسے علم نہیں وہ بے علمی میں غلطی کر بیٹھے تو شاید معاف کر دیا جائے، جیسے بھول چوک میں روزے دار کھا بیٹھا تو معاف ہو گیا، اور جس نے جان بوجھ کر کھایا روزے دار نے اس کا معاف نہیں، اس کے لیے کفارہ 60 روزے رکھے، سزا ہے۔ اور جس نے بھول کر کھا لیا اس کا وہ روزہ ہی نہیں ٹوٹا، کام دونوں نے ایک ہی کیا، ایک گلاس پانی کا پی لیا، ایک لقمہ کھا لیا، کوئی چیز کھا لی تھوڑی یا پی لی، کام ایک ہی کیا، مگر فرق کتنا ہے؟
جس نے بھول چوک کر بے دھیانی میں بے علمی میں کھایا اس کا وہی روزہ جو اس نے توڑنے کی کوشش کی مگر ارادتاً نہیں، وہ بھی نہیں ٹوٹا۔ دوسرے نے وہی کچھ کھایا جان بوجھ کر کہ میرا روزہ ہے اور کھانے سے ٹوٹتا ہے، اس کا نہ صرف روزہ ٹوٹا بلکہ اب اس ایک روزے کی بحالی کے لیے 60 روزے رکھے۔ یہ سزا 60 روزوں کی کیوں ملی؟ علم سے ملی۔ تو علم ایک بڑی نعمت ہے، بڑی آزمائش۔ میں نے آپ کو بتایا نعمت یوں کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، یہی علم قطب اور غوث بناتا ہے۔ اسی علم کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس چل کے جاتے ہیں علم لدنی لینے کے لیے۔ یہی علم مرتبہ نبوت کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، یہی علم اونچا کرتا ہے۔ مگر آزمائش یہ ہے کہ علم ہو اور اس علم پر عمل نہ ہو تو یہی ہلاکت کی وادیوں میں گرا دیتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو کامیابی تو پھر اسی طرح ہوتی ہے نا، کامیابی کے لیے یہی تو محنت ہے، علم ہو اور نافع ہو۔ علم نافع بنتا ہے عمل صالح سے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کو سب سے مشکل کام دیکھ پایا کہ بندے کو جتنا علم ہو اس علم کے مطابق عمل کرے۔ اہل علم کی ذمہ داری بڑھ گئی، علماء کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ علماء، یہ میں روایت کرتا ہوں اپنے شیخ طریقت حضور قدوۃ الاولیاء کے فرمان کو۔ حضور قدوۃ الاولیاء نے، میرے شیخ نے مجھے یہ بات کئی بار فرمائی، فرمایا اگر علماء وہ جن کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزرتی ہے، ارے اس سے زیادہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی زندگی بھی کسی کی دنیا میں ہوگی؟ جس کی زندگی صبح سے شام تک، صبح سے رات تک ساری دین کی خدمت میں گزرتی ہے، یا نماز پڑھنے میں، پڑھانے میں، اذان دینے میں، بلانے میں، نماز پڑھانے میں، دعا کرانے میں، تسبیح کرانے میں، علم پڑھانے میں، سارا دن قرآن پڑھانے میں، حدیث پڑھانے میں، شریعت کے احکام پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں، پھر تبلیغ میں، حضور کا پیغام پہنچانے میں، ساری زندگی سنت انبیاء پہ گزرتی ہے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کی زندگی۔ تو حضور قدوۃ الاولیاء فرماتے اگر ان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں، ایک ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے حقد و حسد ختم ہو جائے، کیا؟ یہ جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ایک حسد ختم ہو جائے اور ایک ان کی زندگی میں علم کی طرح عمل صالح تقویٰ وہ آ جائے۔ اگر دو چیزیں یہ آ جائیں، خاتمہ ترک حسد، کیا؟ ترک حسد اور عمل صالح جس کو تقویٰ کہتے ہیں، تو فرماتے تھے وہ سارے کے سارے ولی اللہ بن جائیں، سب اولیاء ہو جائیں، چھوٹے درجے کے، بڑے درجے کے، جس کو جو بھی درجہ نصیب ہو سب اولیاء بن جائیں، کہ زندگی پہلے ہی ان کی صبح سے شام سب سے بڑے پاکیزہ کام میں بسر ہو رہی ہے۔ اب ساتھ جب حسد کرتے ہیں تو اس سے ساری نیکیوں کے پہاڑ اس طرح جل کے راکھ ہو جاتے ہیں جیسے ماچس کی ایک تیلی روئی کے انبار کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ حسد، ایک حسد سے پاک ہو جائیں اور ایک علم کے ساتھ عمل صالح کو ملا لیں، تقویٰ کو، عبادت کو۔ عمل صالح میں حسن اخلاق، عبادت سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں 4 چیزیں بندے کو بلند کرتی ہیں، ایک علم، دوسرا ادب، دوسرا ادب۔ اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے زمانے تھے، پہلے زمانے میں وہ کیا کرتے کہ اگر 10 حصے ہوتے
ان کی زندگی کے 10 حصے، تو ڈرتے ہوئے اگر ایک حصہ علم ان کو حاصل ہوتا، کیا ایک حصہ علم کا حاصل ہوتا تو 9 حصے اس کے ساتھ ادب کے ملاتے تھے، تب ان کا علم نور بن جاتا تھا، ادب۔ اور کوئی فرماتا ہے کہ اگر جتنا آٹا ہے اس کے اندر آپ نمک ڈالتے ہیں، کتنا ڈالتے ہیں؟ ایک پورے گھر کے لیے روٹیاں پکانے کے لیے جب آٹا گوندھتے ہیں تو نمک کتنا ڈالتے ہیں؟ اتنا۔ فرماتے کہ وہ اتنا نمک کے برابر علم ڈالتے، اور جتنا آٹا ہے سارا اتنا عمل صالح اور ادب شامل کرتے، تب اللہ والوں کی روٹی پکتی تھی، ہائے ہائے، تب ولایت کی روٹی پکتی تھی، تب صوفیاء کی روٹی پکتی تھی۔ اتنا علم اور سارا اتنا عمل صالح اور ادب۔ اور حضرت عبدالرحمن، امام عبدالرحمن امام مالک کے تلامذہ میں سے، وہ روایت کرتے ہیں زندگی کے آخری دنوں میں حسرت کے ساتھ یہ بیان کیا اور رو پڑے، حسرت کے ساتھ یہ بات کہی اور رو پڑے۔ فرمایا میں نے 20 سال امام مالک کی زندگی میں مدینہ طیبہ میں گزارے، پڑھنے گیا تھا، طلب علم کے لیے گیا تھا، اور 18 سال تک وہ مجھے ادب سکھاتے رہے، پڑھایا نہیں۔ 18 سال تک جب کہتے ہیں نا ادب سکھاتے رہے، اس ادب کے اندر اعمال صالحہ شامل ہے، عبادت، اخلاق، سب ادب کے اندر شامل ہے کہ اللہ کا ادب کیا ہے، رسول کا ادب کیا ہے، صحابہ اہل بیت کا ادب کیا، اولیاء کا، شیخ کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا ادب۔ ادب سے مراد حقوق ہیں، بیوی بچوں سے ادب سے مراد سب کے حقوق، حقوق کی حسن ادائیگی کو ادب کہتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں ادب کی تعریف کریں تو میں تعریف کر دیتا ہوں ایک جملے میں، ہر صاحب حق، خواہ اللہ ہے، خواہ رسول ہے، خواہ صحابہ اور انبیاء ہیں، خواہ صحابہ و اہل بیت ہیں، خواہ اولیاء ہیں، خواہ اکابر ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، پھر حتیٰ کہ جانور ہیں، کافر ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، ہر شخص دنیا میں جو بھی ہے، حتیٰ کہ ہر مخلوق، اس کا جو حق بنتا ہے آپ پر، اس کے حق کو اچھے طریق سے ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ہر حق کی حسن ادائیگی، ہر حق کی ادائیگی کا حسن، خوبصورتی، کہ حق کتنی خوبصورتی سے ادا کیا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے غریب کی مدد کی، یہ اس کا حق تھا، یہ اس کا حق تھا، مدد کی تو حق ادا کیا، مگر طریق دو ہیں، ایک سب کو دکھا کے کیا، اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، سارے جہان نے دیکھا کہ اس نے مجھے پیسے دیے، عزت نفس مجروح ہو گئی۔ ایک یہ طریق ہے حق کی ادائیگی کا، یہ ادب نہیں ہے، یہ سوء ادب ہے۔ ایک اس کو اس طرح چھپا کے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ اگر یوں دیا تو یہ حسن ادب ہے، اگر حق کی ادائیگی میں یہ حسن ادب آ جائے تو اس کو تصوف کہتے ہیں، یہ حسن ادب ہے۔ آپ سمجھے، یہ حسن ادب کو تصوف کہتے ہیں، حسن سلوک کو تصوف کہتے ہیں۔ اور یہ سارا حسن ادب دین ہے، اور بے ادبی کفر ہے۔ ادب میں سعادت ہے، بے ادبی میں بدبختی ہے۔ آج دنیا دین کے تصور سے بھی ادب کو نکال دیا ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے، ان کو پتہ نہیں دین ہے کیا۔ نمازیں ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں،
ننگے سر ہو کے پڑھیں گے، اکڑ کے کھڑے ہوں گے، ٹانگیں ایسی ایسی کھول دیں گے۔ میں نے ساری زندگی میں، یہ بات ٹی وی پر جائے گی، کروڑوں لوگ سنیں گے، سب کو کہہ رہا ہوں، میں نے ساری زندگی میں بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ابو داؤد پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، مسند شافعی پڑھی، موطا امام مالک پڑھی، موطا امام محمد پڑھی، مصنف عبدالرزاق کو پڑھا، ابن ابی شیبہ کو پڑھا۔ آپ گنتے چلے جائیں، ساری زندگی کتب حدیث سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ورگردانی کرتے گزر گئی۔ میں نے زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام یا صحابہ کرام اس طرح 3 فٹ ٹانگیں کھول کر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور سب میں نماز پڑھتے۔ میری نظر سے ایک حدیث ایسی نہیں گزری۔ خدا کے لیے اگر کسی عالم نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دے۔ یہ نماز کا ادب کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ بے ادبی ہے اس طرح کھڑے ہونا۔ 3 فٹ ٹانگیں چوڑی کر دیتے ایسی، اور لوگوں کو مارتے ہیں ٹانگ، تم بھی اتنی چوڑی کرو ایسے۔ یہ بے ادبی کا طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، اکڑ جانا، سر کا ننگا کر لینا، ٹانگیں کھول دینا۔ یہ تو غرور ہے، تکبر ہے، تمکنت ہے، بڑا پن لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شیطان گزرتا ہے، شیطان کا راستہ بند کرتے ہیں۔ نادان لوگوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں، تنقید میں نہیں کیا کرتا، میں کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں تو نصیحت کرتا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے اپنی ٹانگیں 3 فٹ کھول دی، ساروں نے کھول دی، شیطان کا راستہ روکنے کے لیے کہ درمیان سے کہیں نہ گزر جائے، اور آپ کی ٹانگوں کے اندر سے بھی شب گزرتا پھرے۔ آپ نے اتنی چوڑی کر دی، آپ کے نیچے سے گزرتا پھرے، پورا محراب بنا دیا آپ نے، 4 فٹ ٹانگیں کھول کر۔ تو آپس کے درمیان کے راستے بند کر رہے ہیں۔ اس نے صرف آپ دونوں کے پاؤں کے درمیان سے ہی گزرنا تھا۔ وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے راستے بند کر رہے ہیں شیطان کے، اپنی ٹانگیں محراب کی طرح کھول کے اس کو کھلا دروازہ دے رہے ہیں، یہاں سے 100 بار آتا جاتا پھرے، چھلانگیں لگاتا پھرے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ادب نماز کا میں نے زندگی میں نہیں پڑھا۔ ایک حدیث مجھے کوئی بخاری شریف میں دکھا دے، اور یہ بات تو ایسا کرنے والے بخاری کا نام لیتے ہیں، صحیح بخاری میں دکھا دے، کیا صحابہ اس طرح ٹانگیں کھول کر پھاڑ کر کھڑے ہوتے تھے؟ معاذ اللہ، ایک حدیث میں نے نہیں دیکھی۔ صحیح مسلم میں دکھا دے، ابو داؤد میں دکھا دے، کتاب الصلاۃ پڑھی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیچارے دوسرے ہمارے علماء، ان کا رابطہ کٹ گیا حدیث کی کتابوں سے، اس لیے وہ چپ رہتے ہیں، ایسے ڈرے ڈرے چھپے رہتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں شاید ہوگی، جھجک میں چپ رہتے ہیں۔ تو میں جھجک نہیں کرتا۔ کل کتاب الصلاۃ سے بھری پڑی ہیں، کہیں دکھا دے کیا صحابہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ یہ ادب کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بے ادبی ہے۔ پھر اوپر اٹھائی ہوئی ہیں ساری، آدھی ٹانگیں گوڈے کے قریب تک وہ ننگی ہیں، اچھی بڑی موٹی موٹی پنڈلیاں ہیں، سر ننگے ہیں، ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں۔ میں تو کبھی دل دہل جاتا، اللہ کی حضور پیش ہونے کا یہ ادب ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اور جو ادب کے ساتھ پیش ہو رہے تھے وہ تیلے کی طرح لگتے تھے۔ ہائے ہائے، ان پہ گریہ ازاری ہوتی تھی، روتے تھے، چیختے تھے، آہو بکا کرتے تھے۔ ابھی اس طرح آپ کسی ڈی سی کے دفتر نہیں جاتے، اس طرح کر کے دیکھیں، جائیں ننگا سر لے کے اس طرح ٹانگیں کھول کے 3 فٹ ڈی سی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وزیر اعلیٰ کے سامنے، کمشنر کے سامنے، ایس پی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہیں مرمت وہ ایس پی گوارا نہیں کرے گا، گورنر صدر گوارا نہیں کرے گا، جا کے دیکھیں ذرا اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ کہے گا تمہیں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے؟ اور یہ کرتے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا ایسے۔ وہاں جائیں گے آداب کے ساتھ جائیں گے، اور وہ شہنشاہ جو کل شہنشاہوں کا شہنشاہ، کل بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے ساری کائنات کے بادشاہ جس کے فقیر اور منگتے ہیں، وہ رب، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سارے ادب بھول جاتے ہیں، اکڑ کے جاتے ہیں۔ تو امام عبد الرحمن فرماتے ہیں
میں معافی کا خواستگار، میری بات سے کوئی ناراض نہ ہوا کرے، اللہ گواہ ہے میں کسی کی نہ دل شکنی کرتا ہوں نہ طعن و تنقید کرتا ہوں، میں تو دل کا دکھ سناتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بلند کرنے والی چیز علم ہے، علم نافع، اور پھر ادب۔ امام عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 سال رہا، انہوں نے 18 سال تک صرف ادب ہی سکھایا۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے اس کو روایت کیا الانوار القدسیہ میں، 18 سال ادب ہی سکھاتے رہے، اور ہم انتظار میں رہے کہ علم کب شروع کریں گے پڑھانا۔ علم کب پڑھانا شروع کریں گے؟ انہوں نے علم پڑھایا ہی نہیں، فرمایا تم پہلے علم سے پہلے تو ادب تو سیکھو کہ خود علم کا ادب کیا ہے۔ یعنی اللہ کا نام لکھا ہوا زمین پہ دیکھا ہے، بشر الحافی نے اٹھا کے خوشبو لگا کے، عطر لگا کے، کستوری لگا کے اوپر رکھ دیا ہے۔ یہ علم ہے کہ جو علم سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام کا یہ ادب ہے، اور جب علم اس ادب کے ساتھ آ جائے تو پھر وہ شرابی سے بشر الحافی بن جاتا ہے، اولیاء کا امام ہو جاتا ہے، ادب آ گیا نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے۔ مجھے ادب میرے رب نے سکھایا۔ اور کمال کی بات ادب کا دیکھیے، یہ نہیں فرمایا علمنی ربی کہ مجھے علم میرے اللہ نے دیا، یہ بات اللہ نے فرمایا۔